آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں اوے مالی باغ ویکھن نہ دے وے تے آیاں جد بہاراں۔ حضور آئے ہیں، اب بہار آئی ہے تو مالی نے پاؤں رکھ لیا، دیکھنے نہیں دیتا، اب وہ بار بار ڈسی جا رہا ہے، زہر چڑھ رہا ہے۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر ایڑی کو بھی نہیں ہلا رہے کہ حضور کے مبارک آرام میں خلل نہ آ جائے، خلل نہ پڑ جائے حضور کے مبارک آرام میں، ایڑی کو بھی نہیں ہلا رہے۔ سیدنا صدیق اکبر بڑی مضبوطی کے ساتھ پاؤں کو دبائے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ستم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین ذی وقار، سفر ہجرت کے حوالے سے میں گزارش کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول کے حکم سے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جانے لگے۔ حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی، حضور نے فرمایا تجھے ان سے کوئی بہتر ساتھ مل جائے گا، صبر کرو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے اسی دن پتہ چل گیا کہ مجھے اللہ یہ شرف عطا کرے گا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ پھر ایک وقت آیا، حضور علیہ الصلوۃ نے سیدنا صدیق اکبر کو بتایا کہ ابو بکر اللہ نے مجھے اجازت عطا فرمائی ہے ہجرت کی، اب تو اور میں مکہ سے ہجرت کریں گے۔ ارادہ مدینہ طیبہ کا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی ذمہ داری لگائی کہ تم رات کو میرے بستر پہ سو گے اور صبح ان کی امانتیں لوٹا کر مدینے ہمارے پیچھے آ جاؤ گے۔ اور پھر علی سے پوچھا بھی، علی اس بات پہ راضی ہو کہ اگر وہ مجھے بستر پہ نہ پائیں تمہیں پا لیں اور تیزی میں تلوار چلا دیں اور تم شہید ہو جاؤ تو کیا اس بات پہ راضی ہو؟ شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ دل و جان سے راضی ہو، دل و جان سے راضی ہو، میری جان، میرا نفس، میری روح اگر آپ کے کام آ جائے تو میں اپنے لیے خوش بختی سمجھوں گا۔ شیر خدا کی ذمہ داری لگائی۔ حضور علیہ السلام کے در دولت سے نکلنے سے پہلے کافروں نے جو آپس میں مشورہ کیا تھا کہ ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کیا جائے، ابو جہل اور شیخ نجد شیطان لعین، ان کے مشورے سے جو طے پایا تھا کہ ہر قبیلے کے 2-2 4-4 بندے لیے جائیں جو ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوں، جو ہی صبح یہ نکلیں اپنے گھر سے حرم شریف کے لیے تو وہیں ان کو شہید کر دیا جائے۔ تو انہوں نے رات کو ہی محاصرہ کر لیا حضور کے گھر کا، تلواریں لے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیت مبارکہ پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔
ایک روایت میں ہے کہ حضور نے پڑھ کے ان کی طرف پھونک دیا، دوسرے میں یہ ہے کہ مٹی اٹھائی اور مٹی ان کے منہوں کے اوپر دے ماری۔ بس وہ کنکر مارنے تھے، ریت کا مارنا تھا کہ وہ گویا کہ اندھے ہو گئے، حقیقتاً نہیں ہوئے تھے، گویا کہ اندھے ہو گئے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے لیکن انہیں نظر نہیں آیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے میرے محبوب، ہم نے ان کے آگے بھی، ان کے پیچھے بھی، ان کے اوپر بھی ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، دیواریں بنا دی ہیں ہم نے، اب یہ دیکھ کچھ نہیں سکتے، ان کو کچھ نہیں سوجھتا، بس آپ نکل جائیے۔ حالانکہ وہ یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے تھے، ایک زنجیر اور ایک چین بنا کے کھڑے تھے کہ یہاں سے کوئی نہ گزرے، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سے گزر گئے، انہیں نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ اور جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، راستے میں غار جانے کی راستے میں کسی نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے اور رحمت کونین کو جاتے ہوئے۔ وہ جب یہاں آیا نا تو یہ رات کے اس پہر یہ پہرا دے رہے تھے کہ یہاں سے نکلے کوئی نہ۔ اس نے آ کے بتایا، پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا آج ہمارا یہ ارادہ ہے، ہم اس ارادے سے پہرا دے رہے ہیں کہ بس صبح جو دین اسلام کو نام لیوا تھا وہ ختم کر دیں گے۔ اس نے کہا تمہارے سر میں خاک ڈالوں، تم یہاں کھڑے ہو، وہ تو یہاں سے نکل بھی گئے، چلے بھی گئے یہاں سے، تم ابھی انتظار کر رہے ہو ان کا۔ تو انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ سامنے چارپائی کے اوپر دیکھو، ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، تیری بات جھوٹی ہے، ادھر سے نکلنا بہت مشکل ہے، ادھر سے کوئی نہیں نکل سکتا، اس محاصرے سے تلواریں ننگی لے کے ہم کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ سامنے ہمیں بستر نظر آ رہا ہے، اس بستر پہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ صبح ہی ادھر رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر کو لے کے غار کی طرف روانہ ہوئے، اور جب حضور یہاں اپنے گھر سے نکلے نا تو حضور نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا اللہ کے گھر کعبے، اللہ نے تجھے بڑی عزتیں دی ہیں، یا اللہ تو گواہ رہنا مجھے شہر مکہ سے بڑا پیار ہے، مجھے شہر مکہ سے بڑا پیار ہے، مکہ کعبہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، بس تیرے باسیوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ اور ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ شہر پسند تھا لیکن اس کے رہنے والوں نے مجھے یہاں نہ رہنے دیا، اب تو مجھے وہاں لے جا جو تجھے پسند ہے۔ تو اللہ حضور کو کہاں لے گیا؟ مدینہ طیبہ میں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو مدینہ بڑا پسند ہے، اللہ کو مدینہ بڑا پسند۔ بھائی یہ عرض کیا نا مالک جو تجھے پسند ہے مجھے وہاں لے جا، تو اللہ کو مدینہ پسند ہے تو تبھی تو اپنے محبوب کو وہاں لے گیا اللہ۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے ساتھ غار ثور کی طرف، یہ تقریباً 3-3.5 کلومیٹر ہے مکہ سے، اور تقریباً 1 کلومیٹر اوپر کا سفر ہے، 5413 فٹ بلندی ہے غار ثور کی۔ کتنے جی؟ 5413 فٹ غار ثور کی بلندی ہے۔ کیلکولیشن کر کے اس کے اندر سے کلومیٹر نکالیں ذرا، کتنے کلومیٹر کی بلندی بنتی ہے، تو وہ بھی اس سفر کے اندر ڈالیں۔ تو حضور ادھر تشریف لے گئے، سحری کا وقت ہوا، صبح کا وقت ہوا، شیر خدا بستر سے اٹھے، یہ مشرکین نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اور لگ رہا ہے، دوڑے، کہا ابن ابی طالب بتا تمہارے آقا کدھر ہیں؟ اچھا مولا علی بھی حضور کے پڑے ہوئے تھے نا، اسی تے اولاد میں سکھانے ہیں نا، بیٹے جا کے باہر کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں ہوں، آپ پہ جھوٹ سکھائی دا اولاد نو۔ پھر کہتے میرا بچہ بڑا شرارتی ہو گیا، جھوٹ بڑا بولتا ہے، انہوں دم کرو جی کری صاحب کو تویز دیو، اے بڑے جھوٹ بولتا ہے، سکھایا بھی آپ پہ یہ خود ہی سکھایا ہے اس کو جھوٹ بولنا۔
لیکن شیر خدا تو حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں نا. حضور خود بھی صادق الامین ہے. میرے آقا کے سارے صحابہ سچے ہیں. حضور کے سارے صحابہ سچے ہیں. ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک سارے ہی سچے ہیں الحمدللہ. حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں بھائی. حضور کی بارگاہ ناز میں بیٹھنے والے ہیں. حضور سے ڈائریکٹ سیکھنے والے ہیں. ان سے بڑھ کے دنیا میں کائنات میں اور سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو شیر خدا نے اب یہ تو کہنا نہیں تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے کیا پتہ کہ وہ کہاں گئے ہیں، پتہ تو تھا سارا کچھ. اب یہ تو نہیں کہنا تھا کہ مجھے پتہ نہیں، اور یہ بتانا بھی نہیں تھا کہ وہاں گئے ہیں، یہ بھی نہیں بتانا تھا. اب جواب کیا دیا شیر خدا نے؟ شیر خدا نے فرمایا کہ او مشرکو اور کافرو، اللہ اپنے رسول کا حال مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اس کا رسول کہاں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جھوٹ بھی نہیں بولا، بات بھی سچی کر دی، بتایا بھی نہیں ہے، بات بھی سچی کر دی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو لے کے غار کی طرف جا رہے ہیں. اب پیچھے شور پڑ گیا کہ اللہ کے نبی نکل گئے ہیں، یہاں سے تشریف لے گئے ہیں. دوڑے، کوئی کہیں دوڑ رہا ہے، کوئی کہیں دوڑ رہا ہے. انہیں پتہ تھا ابو بکر کے گھر میں ہوں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اکٹھے ہو کے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. آپ کی بیٹی اندر سے باہر نکلی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وہ باہر نکلی تو ابو جہل نے پوچھا، بتا تیرا باپ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، سردار تو ہے مکے کا، پوچھتا مجھ سے ہے. بھائی جو گھر کا سربراہ ہو اس سے پوچھا جاتا ہے نا. تو سردار تو ہے مکے کا، سربراہ تو ہے مکے کا، تو پوچھتا مجھ سے ہے کہ وہ کدھر گئے؟ میں تو گھر میں امور خانہ داری ادا کرنے والی ہوں، گھر کی بی پردے دار خاتون ہوں، میں نے تو گھر میں رہنا ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ تو ابو جہل لعین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو تھپڑ مارا، جس سے آپ کے کان سے خون بہنا شروع ہو گیا. ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی طرف جا رہے ہیں. غار ثور میں نے کہا بڑی بلندی ہے، عام آدمی کا چڑھنا بڑا مشکل ہے. تندرست بندے کا، بیمار تو انجی نہیں چڑھ سکتا، تندرست بندے کا چڑھنا انتہائی مشکل ہے. بڑے بڑے جوان راستے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹانگوں میں کپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، سانس چڑھ جاتا ہے. بس جی میں آگے نہیں جا سکتا، میں آگے یہاں سے ہل نہیں سکتا جی، بس یہ میری حالت ہو گئی ہے. اور پھر جن کو اللہ طاقت عطا کرتا ہے وہ چڑھ بھی جاتے ہیں. میں جو اب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ادھیڑ عمر کی تھی. وہ یوں یقین سمجھے وہ یوں چل رہی تھی جیسے کوئی سخت بیمار بندہ ہوتا ہے. غار کے وہ آدھا سفر اس نے طے کر لیا تھا. میرے پاس پانی تھا تو میں نے کہا بہن یہ پانی پی لو، مجھے لگتا ہے آپ بہت تھک گئی ہیں، تھوڑی دیر صبر کر لیں، بیٹھ جائیں، تھک گئی ہیں آپ، پانی پی لیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نے پانی نہیں پینا. تو میں نے کہا بہن بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. کہنے لگے نہیں بھائی بیٹھ گئی نا تو پھر مشکل ہو جائے گا اوپر جانا. اور میں جب غار سے نیچے اتر رہا تھا وہ غار میں پہنچ رہی تھی. میں نے کہا مالک کیا ہمت دی ہے تو نے اس خاتون کو بھی، کیا عشق ہے، کیا شوق ہے، کیا محبت ہے اس کی بھی، کہ یہ چلتی تو رہی ہے نا، اوکھے سوکھے پڑی گئی ہے، واپس آ کے یہ دکھ تو نہیں ہوگا. اچھا یہ دکھ واپس آ کے ہوتا ہے، کاش میں تھوڑی سی ہمت کر لیتا نا یار، کاش یار، پتہ نہیں زندگی پھر موقع ملے نہ ملے، پھر جاؤں نہ جاؤں، پھر صحت رہے نہ رہے، زندگی وفا کرے نہ کرے، خرچہ ملے نہ ملے، پتہ نہیں کیا بنے گا زندگی میں. میں نے وقت بڑا ضائع کیا ہے، کاش کہ میں یہ کر لیتا وہاں رہتے ہوئے، کاش میں یہ کر لیتا، یہ کر لیتے. پھر بڑی حاجتیں منگیں آرزویں پیدا ہوتی ہیں. تو پہلے کریں بھائی، کوشش کریں، اللہ آپ سب کو لے جائے. اب غار ثور بھی جائیں، غار حرا بھی جائیں، بس تھوڑی سی ہمت کی بات ہوتی ہے. میں نے بابوں کو دیکھا، بوڑھوں کو میں نے دیکھا. ایک بزرگ مجھے اوپر ملا، کم سے کم اس کی عمر 70 کے لگ بھر تھی. تو وہ کچھ لڑکے وہ تصویریں بنا رہے تھے تو وہ ان کو منع کر رہے تھے. تو انہوں نے کسی نے کو سخت جملے بول دیے. اس نے کہا بیٹا میں 35 مرتبہ ہو گئی ہے مجھے عمرہ کرتے ہوئے اور آتے ہوئے، ہر سال غار ثور پہ ضرور آتا ہوں.
غار ثور پہ لازمی آتا ہوں، 70 سال عمر ہو گئی ہے لیکن غار ثور پہ ضرور آتا ہوں، ہر سال آتا ہوں، اللہ کرم فرماتا ہے اور میں آتا ہوں۔ تو یہ تو فضل کی بات ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا آج کے جوان کے لیے چڑھنا مشکل ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد میں جب یہ سارا سلسلہ فتح مکہ بھی ہو گیا، بعد میں مدینہ طیبہ میں ایک دن سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اندر سب سے بہادر کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ولیکن اشجع الناس ابو بکر، فرمایا لوگوں میں سب سے بہادر تو ابو بکر ہے نا، سب سے بہادر ابو بکر ہے لوگوں کے اندر۔ تو سیدنا صدیق اکبر حضور کو اٹھا کے اینڈ تک غار میں اوپر لے گئے، اور جب غار کے دہانے پہ گئے، رات کا اندھیرا بھی غار کا اندھیرا بھی دونوں موجود تھے، تو غار کے دہانے پر گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو قسم دی، یا رسول اللہ آپ کو اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ پہلے اندر نہیں جائیں گے، پہلے اندر میں جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کیوں؟ کہا یا رسول اللہ پرانی غار ہے، اندر کوئی سانپ ہو، کوئی ٹھواں ہو تو وہ مجھے لڑے آپ کو کچھ نہ ہو، وہ مجھے لڑے آپ کو کچھ نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں پہلے جاؤں گا۔ اندھیرا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، ہاتھوں سے ٹٹول کے دیکھتے رہے، صفائی کی غار کی، پھر ہاتھوں سے ٹٹول کے دیکھتے رہے کہیں سوراخ تو نہیں ہے، جہاں سوراخ نظر آتا امامہ شریف اتارا، اس کو پھاڑ کے کپڑے کا کوئی ٹکڑا اس کے اندر ڈال دیتے تاکہ یہاں سے کوئی موذی جانور، موذی چیز یہاں سے باہر نہ آئے، سانپ ہو، ٹھواں ہو، یہاں سے باہر نہ آئے کوئی۔ بند کرتے گئے، کپڑا ختم ہو گیا، ہاتھ لگاتے گئے، ایک سوراخ باقی بچ گیا، محسوس کیا یہ سوراخ ہے، صفائی ہو گئی، حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے۔ حضور اندر تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، آئیے آرام فرمائیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا زانو تکیے کے طور پہ حضور کو پیش کیا، یا رسول اللہ میرے زانو پہ سر انور رکھیے اور آرام فرمائیے۔ یار ہم فضیلت نہیں بیان کرتے کہ جس ڈاچی پہ حضور چڑھے وہ سارے جانوروں سے افضل، جس دراز گوشت پہ حضور چڑھے وہ سارے جانوروں سے افضل ترین، جن بکریوں کو حضور نے چرایا اور کھانا کھلایا وہ ساری بکریوں سے افضل۔ ارے یہ تو جانور ہیں جن کے ساتھ حضور کا جسم منور لگا، وہ سب سے افضل، تو ابو بکر کے ساتھ بھی لگا، وہ افضل کیوں نہیں ہے سب سے؟ ابو بکر بھی سب سے افضل، ابو بکر بھی سارے صحابہ میں افضل ترین صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور اندر تشریف لے گئے، ایک غار کے وہ جو سوراخ تھا اس کے اوپر سیدنا صدیق اکبر نے ایڑی رکھ لی، غار کے اندر ایک سانپ تھا، اس کی بھی ایک روایت ہے، وہ پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ سے آتی ہے، وہ پوچھتے ہوا آیا کہ مکہ میں آؤں گا، آخری نبی کہاں آئے گا، میں نے اس کی زیارت کرنی ہے، یعنی وہ کافی عرصہ سے یہاں انتظار کر رہا تھا۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر نے ایڑی رکھی، اس نے اب ایڑی پہ ڈسنا شروع کر دیا کہ مجھے باہر کیوں نہیں نکلنے دیا جا رہا، مجھے وہ بہار کیوں نہیں دیکھی جا رہی جس کے لیے میں نے اتنا انتظار کیا۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا اس کی زبان میں، میاں صاحب نے کہا تھا آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، اوے مالی باغ ویکھن نہ دے وے تے آیاں جد بہاراں۔ حضور آئے ہیں، اب بہار آئی ہے تو مالی نے پاؤں رکھ لیا، دیکھنے نہیں دیتا، اب وہ بار بار ڈسی جا رہا ہے، زہر چڑھ رہا ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر ایڑی کو بھی نہیں ہلا رہے کہ حضور کے مبارک آرام میں خلل نہ آ جائے، خلل نہ پڑ جائے حضور کے مبارک آرام میں، ایڑی کو بھی نہیں ہلا رہے۔
سیدنا صدیق اکبر بڑی مضبوطی کے ساتھ پاؤں کو دبائے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ستمگار ادھر ستمگار ادھر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو اپنا ڈنگ آزما، تو ڈنگ آزما، بار بار ڈنگ مار، تو بھی دیکھ تیرے زہر میں اثر کتنا ہے، ابو بکر کی بہادری بھی دیکھ، ابو بکر کی وفاداری بھی دیکھ، ابو بکر کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت بھی دیکھ، کر لے تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اور آخر پہ پھر سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضور نے لعاب دہن وہاں پہ لگایا، سارا زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ آخر پہ 2-3 سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، پھر کسی وقت انشاءاللہ موقع ملا تو ان کی وضاحت کروں گا۔ جب رسول اللہ اور سیدنا صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ غار دیکھی ہوگی، اس کا منہ تقریباً اتنا ہے، یہ 2 فٹ بن جائے گا یا 2.5 فٹ بن جائے گا، تقریباً اتنا، یوں گول شیپ کے اندر اتنا منہ ہے غار کا۔ آپ نے علماء سے سنا کہ مکڑی نے جالا بن دیا، سنا؟ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، انجینئر بھی آپ میں ہوں گے، سائنٹسٹ بھی آپ میں ہوں گے، کمپیوٹر سائنس کرنے والے بھی آپ لوگوں میں، آپ بچوں میں ہوں گے۔ کبھی اندازہ تو لگاؤ کہ مکڑی کو اتنا جالا بننے، یعنی 2.5-3 فٹ اسکوائر فٹ کے حساب سے مکڑی کو جالا بننے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور وہاں مکڑی نے کتنی دیر میں جالا بنا، یہ بعد میں بتاؤں گا کتنی دیر میں مکڑی نے جالا بنا۔ درخت تھا اس کے کونے پہ، اور وہ بھی علماء نے لکھا سیرت حلبی میں کہ درخت بھی چھوٹا تھا، اللہ نے حکم دیا جلدی بڑا کر، یا اللہ 6 مہینے چاہیے، فرمایا 6 مہینے ٹائم ہی نہیں ہے، بڑا ہو تو رکھاؤ، جلدی کر بڑا ہو۔ درخت بڑا ہو گیا، کبوتروں نے انڈے دیے۔ سیرت حلبی میں امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، حالانکہ وہ کبوتروں کے انڈے دینے کا موسم نہیں تھا، موسم ہی نہیں تھا انڈے دینے کا، اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں 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 جی یہ تو یہ ہے، وہ پہلے سے سارا کچھ موجود تھا وہاں پر۔ پھر میرا سوال یہ ہے، حضور وہاں سے گزرے، نہ وہ جالا ٹوٹا، نہ درخت کی ٹہنیاں، شاخیں، پتے ٹوٹے، نہ وہ کبوتروں کے انڈے گرے، کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر ماننا پڑے گا یہ سارا کچھ رب نے بعد میں انتظام فرمایا ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے بعد میں انتظام کیا ہے، انڈے دینے کا موسم نہیں تھا۔ یا اللہ ہمارا تو انڈے دینے کا موسم نہیں ہے، جنگلی کبوتر ہیں کا موسم ہے، نہیں ہے، دیو انڈے، بس میرے محبوب کی بات ہے، میرے محبوب کے ساتھ پیار ہے، تو انہوں نے انڈے دیے۔ آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ وہ کتنے اسکوائر فٹ میں مکڑی جالا بناتی ہے، اس کو ٹائم کتنا لگتا ہے، وقت کتنا لگتا ہے۔ پھر کسی وقت انشاءاللہ اس موضوع پہ موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو وقت کتنا لگتا ہے، اور کس کس نے لکھا ہے کہ کتنے ٹائم میں وہ کتنا جالا بنتی ہے، وہ مکڑی کتنا جالا بنتی ہے، اور اتنا بڑا جالا یعنی 3 فٹ اسکوائر، 3 فٹ جو ہے، اتنا جالا اس نے کتنے لمحوں کے اندر بنا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے سیدنا صدیق اکبر کا صدقہ اللہ آپ کے اور میرے حال پر